کر سکتے. اسی چیز کو جب ہم سرکار کے حوالے سے اس روایت کو دیکھتے ہیں کہ غیبت مانند زندان ہے، تو اس قوم نے سرکار کو چھڑوانے کے لیے کیا کیا؟ یعنی اپنی ساری دعاؤں میں آخری دعا سرکار کی رکھی. پہلے اپنی خیر، بچوں کی خیر، اپنے گھر کے معاملات کی خیر، ہر سب کی خیر مانگنے کے بعد آخر میں سرکار کو رکھا. چلو بھی خدا سرکار کے ظہور میں بھی تعجیل فرما. اشتہار انہوں نے چھپوایا، اتنے بڑے بڑے نام نالائق اور نااہل ہم جیسوں کے دیے. جس کے زیر سرپرستی تھی اس کا نام اتنا چھوٹا سا دیا، زیر سرپرستی قائم آل محمد. آپ پنجاب لیول کے اشتہار دیکھیں، آپ کو چھوٹا سا نام بادشاہ کا ملے گا. یہ ہے بادشاہ سے محبت کا معیار، یہ ہے غیبت زندان سے نکالنے کا ان کا ارادہ. سید صاحب السلام علیکم، یا علی مدد. آگے آ جائیں، آ جائیں. بسم اللہ. سید ہیں سردار، یہ بھی پارا چنار سے آئے ہیں. آ جائیں، مہربانی آپ کی، تشریف لیں. آ جائیں ہمارے ساتھ. پھر ستم ظریفی دیکھیں، زیر سرپرستی ذکر ہوتا ہے سارا دن کی مجلس، سارا دن کی، لیکن بمشکل شاذ و ناظر کوئی تھوڑا سا تذکرہ کر دے. بانی کی ڈیمانڈ نہیں، بانی کا ارادہ نہیں، اور ریت کو بھی شوق نہیں کہ یار کم از کم ان کو کھڑا کر کے گاڑیوں پہ اترنے کے بعد ممبروں پہ جانے سے پہلے احساس تو دلائیں یار، جن کا صدقہ ہم زندہ ہیں، جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، جن کا صدقہ نبض حیات کائنات چل رہی ہے، جو ہیں تو ہم ہیں یار. ہمیں کچھ بتانا یار، ان کے حقوق بتانا یار، فرائض بتانا، ہماری گردنوں پہ کیا کیا چیزیں لازم ہے جو ہم نے سرکار کے لیے کرنی ہے. نہیں، بچے بیٹھے ہیں. ابھی میں تجرباتی طور پہ مہمان ہیں، یہ محسوس نہ کریں کہ یہ شرمندگی میں ہمیں لے کے آ رہے ہیں، لیکن اگر میں ان سے پوچھوں نا رجت کیا ہے، اکثر بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں رجت ہے کیا. حالانکہ چھٹے امام فرماتے جس کا رجت پہ یقین ہے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں. جلیل بھائی ستم ظریفی ہے، ستم ظریفی پہ ستم ظریفی ہے. کسی نے کاوش ہی نہیں کی، کسی نے زور نہیں لگایا، کسی نے کم از کم اتنی بھی کاوش نہیں کی کہ یار لوگوں میں سرکار کی محبت پیدا کر کے، سرکار کے بارے میں آگاہی ڈال کے، کم از کم موالیہ نے حیدر کرار میں اتنا تو اشتیاق پیدا کرتے کہ لوگ اٹھتے بھی مولا کے لیے، نوکریوں بھی مولا کے لیے جاتے، کاروبار بھی مولا کے لیے کرتے. آخر زندان سے چھڑوانا ہے. اسی طرح ہی سلسلے بنتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے معاملات سے. ان قوم کو کہاں لگا دیا گیا؟ بھائی جلیل منتوں پہ. یہ اگلے سال منت اتارنے کا انتظار کرتے ہیں، امام کا انتظار نہیں کرتے. یہ ایک مجلس کے بعد اگلا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، آج یہ مجلس ہے، آج ہی 11 ذی الحج ہے، 13 ذی الحج کو فلاں جگہ مجلس ہوگی، 15 کو فلاں جگہ ہوگی، 17 ذی الحج کو فلاں جگہ جشن ہوگا. یہ اگلے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے. جس کا انتظار کرنا ہے اس کا انتظار نہیں کرے. کس لیول پہ اس قوم کو لا کھڑا کیا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بڑا مشکل ہے اس قوم کا اس معیار پہ اتنی جلدی آنا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی ہمت کر کے نکلیں، نوجوان نکلیں، کوئی محنت کریں، کوئی کوشش کریں، کوئی پہلے اس درد کو محسوس کریں، پھر اس درد کو لے کے چلیں، پھر شاید ممکن ہو. ادروائز ممکن نہیں ہے. ہر کوئی اپنا سکون ہے، چل ہے، موج ہے، روٹی مل رہی ہے نا بھائی شکر ہے، کام ہو رہے ہیں نا بھائی شکر ہے، بس ٹھیک ہے. سرکار کا درد محسوس. میں کل بات کر رہا تھا، چکری سے قافلہ آیا، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ معظم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں ہمیں کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کے پارا چنار، چونکہ آپ بھی ٹیچر ہیں، ہاں مجھے نہیں پتا کہ پی کے میں اس حوالے سے ہے یا نہیں ہے. ایک حدیث بڑی مشہور ہے، ہم نے پڑھی بھی ہے، ویسے بھی پڑھی ہے. سرکار فرماتے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد تمہاری جملہ چیزوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. بہت بڑا فرمان اور بہت بڑا احسان. آ جائیں، آپ کا انتظار تھا. میں نے کہا آپ بھی پہنچ جائیں تاکہ یہ بھی ہمارے پارا چنار کے دوست ہیں، کل کے آئے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی، ہمارے پاس رہے. ہم صحیح خدمت تو نہیں کر سکے، آئے. بسم اللہ. حلیم بھائی کیسی رات گزری؟ چلو ماشاءاللہ. حضور میں عرض کر رہا تھا سرکار کا فرمان. حلیم بھائی آپ کے آتے آتے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، شاید آپ کے کانوں تک بات نہ پہنچی ہو. سرکار کا فرمان ہے، بادشاہ معظم کا احسان ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ سمندر ہے، یہ سمندر
जो बादशाह मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया, छाछे मार तो समंदर है, लेकिन अगर इसको कूजे में बंद कर दूं तो एक ही जुमला कहना चाहूँगा। सरकार चाह रहे थे जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमारी वजह से है, कोशिश करना जो हमारी वजह से हो उससे इतना दिल न लगाना, जो वजह की मकसद हो उसके साथ मोहब्बत करना। और दूसरे अल्फाज में सरकार ये भी कहना चाह रहे थे, अगर इनसे दिल लगाओगे तो परेशान भी होगे, टेंशन भी होगी, धोखा भी खाओगे, धक्के भी खाओगे, झटके भी खाओगे। अगर तुमने उससे दिल लगाया कि जिसकी वजह से तुम हो, तो ना तुम्हें धोखा मिलेगा, ना तुम्हें धक्का मिलेगा, ना तुम्हें झटका मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। मोहब्बत करके देखी नहीं है फना से, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, जिससे मोहब्बत की उधर से धक्का, जिससे मोहब्बत उधर से झटका, जिससे मोहब्बत उधर से परेशानी। मोहब्बत के लायक तो वही हैं। और क्या कहने हमारे परवरदिगार के, क्या कहने खालिक के कायनात के, क्या कहने मालिक के कौनो मकान के। उसने हमें अपना हबीब मोहब्बत के लिए दे दिया। क्या कहने। वो दो मिसरे पढ़ता हूँ कभी कभी कि अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो, अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। ये उनकी करीमी है, उन्होंने अपना महबूब, और महबूब कह रहे मैं भी तुम्हें कामिल ईमान की मंजिल पे लाना चाहता हूँ, लेकिन जिनको तुम अपना 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 समझते हो इनसे ज्यादा हमें अपना समझो। आइए, रूटीन तो चल ही रही है, चलती रहेगी। अगले साल फिर आओगे हरम पे पुरसा देने, फिर आओगे सलाम करने। हो सकता है अगला साल ही ना आए, सरदार आ जाए। क्या सरदार आ जाएं तो क्या सरदार के लिए हमारा मयार मोहब्बत इतना बुलंद है? मैं यही मयार मोहब्बत बुलंद है से पीछे वापस जाता हूँ। अगर सरकार फरमाते हैं तुम उस वक्त तक कामिल ईमान की मंजिल पे नहीं पहुँच सकते जब तक मैं मोहम्मद जुमला चीज़ों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। ये तो इस कौम पे इससे बड़ा एहसान ये हुआ, कहा अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। ये तो सारे मोहम्मद हैं। तो डॉक्टर इकबाल ने भी यही कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। मैं जलील भाई इसको बहुत मुख्तसर अंदाज में डॉक्टर साहब से माफ़ी मांग के शेर बदलने लगा हूं कि महदी से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जिस दौर का तो है ये भी तो वही है। आओ दावत फिक्र है, इस सरकार को जिंदान से आजाद कराने की कोशिश करो। जितनी किताबें शाहजी मैंने पढ़ी हैं हलीम भाई, सब में एक जुमला मुश्तरक नजर आता है सरकार के हवाले से, किल्लत नासरीन, किल्लत नासरीन, किल्लत नासरीन। बातें बनाने वाले बहुत, मैदान में खड़े होने वाले थोड़े। मैदान में खड़े होने का ये मतलब नहीं है कि सीना आगे करके दुश्मन के आगे सीना करो और उसको कहो मार जा, नहीं। एक दुश्मन अंदर भी बैठा है, इसको शिकस्त दे। कल मैं एक काफिले से, परसों की बात है, एक मासूम का एक फरमान दोस्तों को सुना रहा था, बड़ा कमाल फरमान। बादशाह मुअज़्ज़म अमीर कायनात शहंशाह मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलील हुसैन सरकार फरमाते हैं जंग करके, शाहजी बड़ा कमाल कीमती फरमान है, सैयद साहब बहुत फरमाइएगा। जंग करके शहीद हो जाना, जिहाद करके शहीद हो जाना इतना बड़ा दर्जा नहीं जितना गुनाह पे कुदरत रखते हुए हमारी खातिर छोड़ देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गुनाह पे कुदरत रखते हुए हमारी खातिर छोड़ देना, ये जंग करके शहीद होने से ज्यादा रुतबा है। मिठू जी, काम छोटा नहीं है, काम बहुत बड़ा है। आओ हरीपुर वालों, आपको साथ लेके मौला की खिदमत में चलता हूँ। सरकार मुकर्रम शहंशाह मुअज़्ज़म आका, ये आप चाह रहे हैं, आप करीमी फरमा रहे हैं, आप मेहरबानी फरमा रहे हैं, आप शफकत फरमा रहे हैं, आप इनायत फरमा रहे हैं कि सरकार ये काम हम छोड़ दें। सरकार ये छुड़वा के आप चाहते क्या है? जवाब जलील हुसैन हलीम भाई एक ही मिलेगा, हम चाहते हैं तुम लोगों को हमें मनवाना ना पड़े। तुम्हें दुनिया देख के कहे अगर ये उनके नौकर हैं तो वो कैसे होंगे। ये एहसान बाला एहसान है, करम बाला करम है, इनायत बाला इनायत है, शफकत बाला शफकत है। अगर गौर फरमाओ तो
آئیے بس میں زیادہ طویل گفتگو نہ کروں، میں دیکھ رہا ہوں دوست جمعیاں بھی لے رہے ہیں، تھکاوٹ ہے، میں بس مختصر عرض کرتا ہوں، آئیے سرکار کو زندان سے چھڑانے کے لیے کچھ کام شروع کریں۔ پہلا کام یہ شروع کریں، اپنی زندگی جتنی بھی ہے ہماری کوشش کریں محبوب اس کو بنائیں جو اس کے محبوب کا محبوب ہے، اسے محبت کریں۔ بھائی محبت جب ہوتی ہے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور آپ جو بیٹھے ہو، جو محبت کے مراحل سے گزر چکے ہو، کسی محبوب کو محبوب بنو تو دوسرا اس کے مقابلے میں اچھا ہی نہیں لگتا، ایسا ہی ہے، چاہے جتنا بھی سرخاب کے پر کے ساتھ آ جائے اس کے مقابلے میں اچھا نہیں لگتا۔ آؤ اس محبوب کو محبوب بنائیں جو اس کے محبوب کا محبوب ہے۔ آئیے جئیں اس کی خاطر، اٹھیں اس کی خاطر، کمائیں اس کی خاطر، کھائیں اس کی خاطر، سوئیں اس کی خاطر، کچھ بھی کریں اس کی خاطر، اس کو محبوب بنائیں۔ دوسرا کام، محبوب کی رضا پہ راضی ہونا سیکھیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ شاہ جی سرکار کا ایک فرمان ہے، شہنشاہ معظم مجد اللہ تعالیٰ فرج شریف کا، سرکار فرماتے تم ہمیں ملنے کی کوشش نہ کرو، جیسے ہم چاہتے ہیں تم ویسے بن جاؤ، ہم تمہیں ملنے خود آئیں گے۔ ہے قیمتی بات، ہم تمہیں ملنے خود آئیں گے۔ اگر اب تک وہ ہم سے ملنے نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے ہم ویسے بن نہیں رہے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آج ہی عہد کر لے، کل سے بدلنا شروع کر دیں، خیر ہی خیر، آج ہی عہد کر لے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ سرکار آپ کیا چاہتے ہو؟ یہی جواب ملے گا، ہم چاہتے ہیں دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو، تم یہاں کھیل تماشے کھانے پینے موج میلے مستی کے لیے نہیں آئے، تمہیں پیدا کیا ہے غور و فکر کے لیے، تفکر کے لیے۔ احادیث فرامین جتنے بھی دیکھو گے ان کا نچوڑ ہے کنکلیہ نے، تم آئے ہو یہاں غور و فکر کے لیے، تفکر کے لیے، یا ان کاموں کے لیے نہیں ہے جن کے کرنے کے بعد تم پچھتاتے ہو۔ میں نے گہری بات کی ہے یار، ہری پور والو، ان کاموں کے لیے نہیں ہے جن کے کرنے کے بعد، یہ بہت گہری بات میں نے کی ہے، جن کے کرنے کے بعد تم پچھتاتے ہو۔ تم ان کاموں کے لیے آئے ہو جو ہم چاہتے ہو، جو ہم چاہتے تم کرتے ہو، اس کے بعد تم فرحت محسوس کرتے ہو کہ شکر ہے، ان کا احسان ہے۔ سرکار آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس دنیا میں ہماری خاطر جیو، ہماری خاطر کھاؤ، کھانے کی خاطر مت جیو۔ جو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں خدا کی طرف سے آیا ہوا، یاد رکھنا یہ تمہارا نہیں، تمہارے ہاتھوں سے بہت ساری مخلوق کا دیتے ہیں۔ کوشش کرو تمہارے ہاتھوں میں آئے ہوئے رزق کے ذریعے مخلوق تک ہماری محبت میں اضافے کے لیے پہنچاؤ۔ اچھا سرکار اور کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا شاکر بنو، شاکر، شاکر شکر والے، زبانی کلامی شاہ جی شاکر نہیں۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، بڑا کرم ہے، شکر شکر، زبانی کلامی شکر نہیں۔ شکر نظر آئے، شکر وہ ہوتا ہے جس کے کرنے کے بعد بندہ روتا دھوتا نہ پھرے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یا تو اللہ کا شکر نہ کہے۔ اس لیے علیم بھائی کبھی کبھی میں کہتا ہوں شیعہ شکر کرتے ہیں، شیعہ شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ یا شکر کرو یا پھر شکوہ کرو، دونوں چیزیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی۔ سرکار اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ بس ایک بات میں اور بتاتا ہوں، اس کے بعد اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہوا تو میں کوشش کروں گا اس پہ بات کروں گا، بلکہ پوچھو کوئی سوال سرکار زمانہ کے حوالے سے، تھوڑی سی بات اس پہ بھی ہو جائے۔ سرکار آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہمیں ہر وقت اپنے قریب محسوس کرو۔ سرکار وہ کیسے؟ جس معاشرے میں تم رہتے ہو، جی مولا ہم رہتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں ہر جگہ ایک نقطہ لکھا ہوا ملتا ہے، ریکارڈ کر رہے ہو نا، اچھی بات ہے، بار بار سننا، ایک نقطہ تمہیں لکھا ہوا ملتا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے نا، خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں اگر تمہاری دنیا کے بندوں کے بنائے ہوئے کیمرے اتنے مضبوط ہیں، تمہاری ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا پیغام یہ خبردار تمہیں عین اللہ دیکھ رہا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے چاہتے ہیں پاکیزہ بنو، آنکھوں میں حیا پیدا کرو۔ آج ایک تحفہ جلیل بھائی سامنے آگی بات میں آپ پارا چنار والے دوستوں کو دینا چاہ رہا ہوں، سنبھالیے گا۔ انسان عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ مٹھو نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ ہم میں سے ہر بندے کی آنکھ میں ایک کالا پوٹا ہے نا، کالا پوٹا آنکھ کے اندر کا، اس کو کہتے انسان۔ اگر بوڑھے بزرگوں سے آپ ملاقات کرو اور ان کی باتیں کو یاد ہوں تو پھر آپ کو یہی جملہ اکثر جگہوں پہ نظر آئے گا، وہ انسان بن، وہ آنکھوں میں حیا پیدا کر۔ ٹھیک ہے بابا، سرکار
यही चाह रहे हैं, खबरदार तुम्हें ऐनुल्लाह देख रहा है। करो गुनाह जहां दिल करे, मगर ये सोचना जहां भी होगे वो वहां पहले मौजूद होगा। बचने का तरीका भी इन्होंने एहसान फरमाया, बस बचने का तरीका सुन लो, ये भी तोहफा है। बचने का तरीका इन्होंने फरमाया, ज़ियारत में तुम हमें पुकार के कहते हो अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़्ज़मान, अल्लामान 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 मिन फितनत ज़मान मिन जौर ज़मान मिन शर्र शैतान। बचने का तरीका ये, बावुज़ू रहो, जब गालिब आए तुम्हारे दिमागों पे, तुम्हारी सोचों पे गुनाह, आंखें बंद करके कहो अस्सलामु अलैका या साहिबल ज़मान, अल्लामान अल्लामान अल्लामान। मैं क्यों कह रहा हूँ, बस नचोड़ एक जुमले में अर्ज करता हूँ, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ सरकार को, आइए गैबत ज़िंदान से छुड़ाइए, आइए सरकार के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कीजिए, आइए सरकार के साथ मोहब्बत कीजिए, आइए सरकार को वैसा बन के दिखाई जैसा सरकार चाहते हैं। क्यों कह रहा हूँ, क्या करें, मजबूरी है। हम हैं 1446 हिजरी के लोग, अगर हम 61 हिजरी को होते तो फिर हुसैन को राज़ी करते, अगर सिफ़ीन में होते तो अली को राज़ी करते। क्या करें, अल्लाह ने भेजा ही उस दौर में है, ये भी अली है, ये भी हुसैन है, नाम महदी है। और यकीन कीजिए कुरान के रूह से, हदीसों के रूह से हमें उठाया ही इसी के नाम से जाएगा। हमें नहीं कहा जाएगा अली के दौर वाले खड़े हो जाओ, हसन के दौर वाले, हमें कहा जाएगा महदी के दौर वाले खड़े हो। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन अब मेरा दिल है कोई 10-1 मिनट कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह, फिर मैं एंड पे पाराशिनार वालों से कुछ सवाल होगा तो लूँगा। पहले आप दोस्त जो हरीपुर हज़ारा से आए बैठे हो, वो मौला पे कुछ सवाल हो तो बिस्मिल्लाह कीजिए, सीखने के लिए कीजिए, दूसरों तक पैगाम पहुँचाने के लिए कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सरकार का सदका, बीबी का सदका मिल बैठे हैं, तो चलो 2 बातें और हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। जी बिरादर मोहतरम, इधर दीजिएगा, इधर से जी थोड़ा तारफ़ करवा दे अपना। जी शबाब हैदर नाम है आगा जान। कहाँ से हैं? हरीपुर के साथ एक इलाका है मनकरा। हरीपुर से हमारे शबाब हैदर। जी बिस्मिल्लाह, हुक्म कीजिए। सरकार का आगा जान, मैंने फरमान पढ़ा है कि जिस टाइम मेरा ज़हूर होगा और मुझे जब मोमन देखेंगे तो वो ये महसूस करेंगे कि सरकार से हमारी ज़िंदगी में एक बार मुलाकात लाजमी हो चुकी है। जी, इससे थोड़ा सा आगाह करें। जी, ये किन लोग या वो कौन से साहिब मार्फत लोग हैं कि जिनको सरकार का दीदार होता है अपनी ज़िंदगी में? भाई शबाब हैदर ने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इस ज़िम्मन में 2 बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये करना चाहूँगा कि ये सरकार के दीदार के लिए को बहुत ज़्यादा साहिब मार्फत होना ज़रूरी नहीं है। सरकार सबको मिलते हैं और सब सरकार को देख के कहेंगे ये हमें मिल चुके हैं, फ़लाँ मकाम पे, फ़लाँ चौक पे, फ़लाँ गली में हम इनसे मुलाकात कर चुके हैं। इसका मतलब ये दलील है वो मिलते हैं, हम मिलना नहीं चाह रहे। बहुत अच्छे। अब भाई ने बात की है कि साहिबान मार्फत वो बुलंद लोग होते हैं जो इमाम को अपना समझते हैं। और हलीम भाई मैं तोहफा देने लगा हूं इन दोस्तों को, अपना वो होता है जिससे पर्दा नहीं होता, अपने से पर्दा नहीं होता। साहिबान मार्फत अपना समझते हैं, जीते ही उसके लिए हैं, जिंदगी के सांस उसके नाम वक्त किए हुए, और अपनों से पर्दा नहीं होता। हर वक्त वो सामने, हर वक्त वो सामने, हर वक्त वो सामने। बिल्कुल मिलते हैं, सही कह रहे हैं। बल्कि इसको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूँ। सही साहब, लिखे किताबों में छोटा बच्चा, मासूम फरमाते हैं, न अपनी मर्जी पे हंसता है न अपनी मर्जी पे रोता है। पूछा गया मौला इसके पीछे राज क्या है? फरमाया बच्चे का गहरा ताल्लुक है मासूम से। इमाम ज़मान को मुस्कुराता देखते हंसना शुरू कर देते हैं, गिरिया करते हुए देखते रोना शुरू कर देते। गहरा ताल्लुक है बच्चे का मासूम से। और फिर किताबों में लिखा है कब्र में मौला मिलते हैं। अब नचोड़ इतना दे रहा हूँ, बचपन में भी मिलते हैं, कब्र में भी मिलते हैं, ज़हूर पे भी कहेंगे मिले हुए हैं। तो इसका मतलब बाकी मौके पे भी तो मिलना चाहते हैं। हम कोशिश करें कि हम मिलने के लिए तैयार हो जाए। हजूर ये सारा मामला तड़प का है जलील भाई। तड़प, जितनी तड़प होगी उतना ये शिद्दत होगी, और शिद्दत होगी तो उतनी कुर्बत होगी। देखिएगा यार, बंद हो गया। उतनी कुर्बत होगी, जितनी तड़प होगी, शिद्दत होगी, उतनी कुर्बत होगी। जब तड़प भी पैदा ना हुई, बट ठीक है यार, इमाम है, आ जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर हो जाएगा, बट ठीक है यार, देखा जाएगा यार, कर। ये कोई तड़प नहीं है। तड़प ये मौला मैं अधूरा हूं, तू कहाँ है। शाबाश मौला, मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं, अल्लाह की तरफ से आई हुई मेरी ताकत तू कहाँ है। मौला मेरा मुसल्ला ये सामने रखा है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मौला मैं पीछे किसी की पढ़ रहा हूँ, अकेला भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन तू कहाँ है जो आके इमामत का हकदार इमामत कराए। मौला मैं मजालिस में बैठा मजलिस सुन रहा हूँ, मौला मिंबर खाली है। मौला किताबों की बिसाखियों का सहारा लेके आने वाले मिंबर पे आके बताते हैं तेरे दादा अली की फजीलत क्या है। मौला तो कहाँ है, तू भी आके तो बता ना। तड़प महसूस होगी, फिर शिद्दत होगी, शिद्दत होगी तो फिर कैफियत बदल जाएगी।
ٹھیک ہو گیا. گفتگو تو اس سے بھی بہت کی جا سکتی ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ تھکاوٹ کا احساس نہ ہو. کوئی اور دوست بسم اللہ پوچھیے. جی سالار صاحب دیجیے گا مائک سالار صاحب کو. بولیے سالار صاحب کچھ. پہلے تو یہ بتائیں کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی. آپ بچوں کو لے کے آئے یا بچوں کی خواہش تھی؟ بچوں کو لے کے ان کی بھی خواہش تھی. اچھا کیا ہے. تو یہاں ٹائم تو نہیں کوئی ضائع ہو رہا؟ چلو چلو شکر ہے شکر ہے. جعفری صاحب کوئی سوال ہے؟ ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے تو بسم اللہ. جانتے ہیں ہماری دعا ہے جی. بہت شکریہ. باقی ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے کوشش نہیں کی لیکن بتانے والوں نے بھی نہیں بتایا. چلو ہم دعا کرتے ہیں خدایا جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہیں. دیجیے گا مائک. کیا نام ہے حضور؟ جابر علی. جابر بھائی کہاں سے آئے آپ؟ ہری پور سے. جی سوال یہی ہے میرا کہ آپ نے جو فرمایا تھا پہلے بچوں کو یہ نہیں پتا رجت لفظ رجت، ہاں اس کا بتا دیں ہمیں. بڑا اچھا، بڑا اچھی بات ہے. مختصر بتاؤں گا، ویسے بڑا وسیع ٹاپک ہے لیکن مختصر بتاؤں گا تاکہ تعارف تو کم از کم ہو اور تھوڑا سا اس پہ تجسس ہو اور تھوڑی سی کس کو چاہیے بھائی؟ اچھا تھوڑا سا اس پہ سوچنے کا ذہن تو بن جائے. رجت مادہ ہے رجع کا. رجع اس کا مطلب ہے پلٹنا، اٹھنا، واپس آنا، دوبارہ آنا. رجع پلٹنا، واپس دوبارہ آنا. رجع یہ لفظ استعمال آج سے نہیں صدیوں پہلے سے ہوا اور خصوصاً اس لفظ کی تشریح ہمارے اور آپ کے سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے احسن انداز میں فرمائی. جب سرکار نے فرمایا نا رجت ہوگی اس طرح بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے، اور پھر سرکار نے فرمایا عورتیں بغیر ڈر اور خوف کے سونے سے لدی ہوئی حج کے ارادے سے جائیں گی، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. پھر فرمایا اگر تمہارا ظہور ہو گیا، تمہارا پہلا قدم ہری پور میں ہوا تو گھبرانا نہیں، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. یعنی اتنا ایک لمحے میں آپ کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا جائے گا، طی الارض بنا دیا جائے گا. پھر فرمایا اگر تم دنیا سے چلے گئے گھبرانے کی ضرورت ہے، تمہاری قبروں پہ ہمارا بیٹا آئے گا. رجت بڑا خوبصورت دور ہے، بڑا حسین دور ہے، بہت با کمال دور ہے. اور رجت کے حوالے سے دو باتیں اور بھی سنتے جاؤ. رجت وہ دور ہے جس میں آل محمد دوبارہ دنیا میں آئیں گے، مومن بھی اٹھائے جائیں گے، منافق حاسد بھی کھوپڑیاں چیر کے نکالے جائیں گے، اور آل محمد دوبارہ آئیں گے. مولا علی آئیں گے، مولا حسن آئیں گے، مولا حسین آئیں گے، مولا علی اکبر آئیں گے، مولا عباس آئیں گے. یہ سارے شہزادے دوبارہ آئیں گے. اور بس نچوڑ دینے لگا ہوں دوست. رجت اس وقت تو جاتے ہو نا کربلا سلام کرنے، تو وہاں جا کے مزاروں پہ سلام کرتے ہو. رجت میں تخت پہ بیٹھے سردار نظر آئیں گے. فرق تو ہے نا، سارے تخت پہ بیٹھے سردار نظر آئیں گے. خیر سے تخت سجا ہوگا، شہزادے بیٹھے ہوں گے، اور آپ جیسے نوکر کہیں گے با دبا ملاحظہ ہوشیار، سردار معظم آ گئے. بسم اللہ، بچہ رو رہے ہیں. اتنا خوبصورت دور ہے یہ رجت کا دور ہے. اس کے لیے ہر ایک کو حسرت رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے وہ دور ہمیں دیکھنا نصیب ہو. اور میں دو جملے، چلو میرے دوست نے رجت کے بارے میں پوچھا ہے. ہر مومن کا ہزار ہزار بیٹا پیدا ہوگا بغیر انسانی طریقہ سے. رجت میں اور کیا ہوگا؟ چلو ایک منظر اور دیکھ لو. مومن، میں روایت پڑھ رہا تھا، میں معصوم کا فرمان پڑھ رہا ہوں. رجت میں مومن قبروں میں سوئے ہوئے ساتھ والے مومن کو دیوار ہلا کے کہیں گے اٹھ وہ آ گیا ہے. خوشی تو ہے نا؟ سبحان اللہ. علی کے آنے سے اگر دیوار کعبہ پھٹ گئی، شک ہو گئی، تو پھر یہاں بہت سارے دل شک ہو جائیں گے جب وہ آئے گا. خصوصاً وہ شک ہوں گے مقصود شاہ جو رہتے ہی شک میں تھے. بھئی یہ ہے رجت. لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم، معاملات ختم، ظلم ختم، ظالم ختم، خیر ہی خیر کا دور. برکت زمین اتنا دے گی، اتنا دے گی، یہ جو ہے قدرتی نظام اتنا دے گی، وافر ہوگا. بانٹنے لوگ نکلیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. دوست زمین پھٹے گی، اپنے اندر سے دفینے نکال کے باہر پھینکے گی، ہیرے جواہرات سونے سب پھینکے گی. معصوم فرماتے ہیں لینے والا کوئی نہیں ہوگا. غربت کا، ظاہری غربت کا نام و نشان ختم. دور جو خیر کا ہے یہ رجت ہے. اور حسرت جس نے رکھی کہ میں اللہ کرے اس رجت کے دور میں شامل ہوں امام کے ساتھ، تو سرکار ضرور شامل کریں گے.
اور کوئی سوال ہے تو بسم اللہ پوچھیے. باقی آپ کتابوں میں دیکھیے گا, پڑھنے والوں کو کہیے گا بابا پڑھنے آئے ہو ہمیں رجت بتاؤ, تو انشاءاللہ وہ تھوڑا سا اس پہ اور روشنی ڈالیں گے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا, آپ تھکے ہوئے نہ ہو, کسی دن کوسٹر کرا کے آ جانا, پھر ہم سارا دن بیٹھ کے رجت پہ ہی گفتگو کریں گے. بی بی کا بھی سلام کرنا, ہمیں بھی خدمت کا موقع دینا, ہم رجت پہ ہی گفتگو کریں گے. اور کوئی سوال ہے تو بسم اللہ پوچھیے. میں ہیرا سے ہی تبرک کا انتظام کروا, ادھر ہی لگوائیں, ادھر ہی لگوائیں. اور کوئی سوال ہے تو بسم اللہ. بس دعا منگوا لے. پارا چنار والوں کوئی بات کرنی ہے بابا؟ نہیں جلیل بھائی؟ سید اکیلے کرنی ہے, سب کے سامنے کرنی ہے؟ چلے اکیلے کر لیتے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. شاید سب سے بیٹھتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ ہمیں تو خوشی ہے, آپ ہمیں خدمت کا موقع دے رہے ہو, ہمارا دل چاہ رہے بس آپ ہمارے پاس ہی رہو. بسم اللہ. لو جی دعا کے ہاتھ بلند کرتے ہیں. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوبا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف. پروردگار عالم خالق کائنات ملک ارض و سما, ہم سب کو جو یہاں بیٹھے ہیں تیری حجت کے اس مقام پہ, کیونکہ سب مہمان ہیں, میزبان تیری حجت ہے. خدایا ہمیں حجت کے وفاداروں میں شمار فرما. خدایا ہمیں حجت کا استقبال کرنے والوں میں شمار فرما. خدایا ہمیں حجت کے ظہور کی راہ ہموار کرنے والوں میں شمار فرما. خدایا ہمیں عزاداریاں, ہمیں عبادات حجت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری یہ قلیلی باتیں اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے, ہم سب کو دیدار حجت کے قابل بنا. خدایا ہماری جو پریشانیاں, تکلیفیں, تنگ دستی ہیں, برکت حجت خدا سے اس لیے دور فرما تاکہ ہم ٹھیک ہو کے تیری حجت کے ظہور کی راہ ہموار کریں. خدایا جن کے اولاد نہیں ہے, صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی یا کنیز عطا فرما. پروردگار عالم خالق کون و مکان, ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں, جہاں جہاں دفن ہے, جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں. خدایا احسان فرما, جو بیمار ہیں برکت امام سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار عالم جو بے گناہ قیدی ہیں, برکت صاحب و زمان سے انہیں قید سے رہائی عطا فرما. خدا بند عالم موالیان حیدر قرار جہاں جہاں ہیں, ان کو معرفت امام والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. خدایا زندگی کا کوئی لمحہ بھی علی والوں کا ایسا نہ ہو جو حجت سے وفا سے خالی ہو. خدایا ہم سب کو آل محمد کے وہ خوبصورت چہرہ انوار ظہور امام پہ جو تشریف لانے ہیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو گناہوں سے بچا. خدایا ہمیں ان میں شمار فرما. میں دعا مانگ رہا ہوں, سر اٹھانا بڑی قیمتی دعا ہے, آمین کہنا. خدایا ہمیں ان میں شمار فرما جو نیک کام کر کے تیرا شکر کرے, ان میں شمار نہ فرمانا جو غلطیاں کر کے معافیاں مانگتے پھرے. پروردگار ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. خالق ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں, ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف. نعرہ حیدری.